الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد و آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، ہماری گفتگو چل رہی ہے سیرت نبوی کے عنوان سے، اور کل یہ بحث کی گئی کہ دوسری سنہ ہجری میں پیغمبر اکرم نے کون سے اقدامات کیے ہیں، جن میں کچھ غزوے ہیں اور کچھ سرایا یعنی سریہ۔ کل یہ کہہ چکا کہ سریہ وہ ہے کہ جس میں خود پیغمبر اکرم شامل نہیں ہوتے تھے، جبکہ غزوہ وہ ہے کہ جن جنگوں میں پیغمبر اکرم شرکت فرماتے تھے۔ ان میں سب سے پہلی جنگ جو مشرکین کے ساتھ ہوئی ہے وہ سن 2 ہجری میں وہ جنگ بدر ہے۔ البتہ یعنی یہ جنگ باقاعدہ لڑی گئی، جبکہ اس سے پہلے بعض مورخین نے 50 تک سرایا یا غزوہ نقل کرتے ہیں کہ جو ہوئی نہیں، بعد میں مصالحت کر کے صلح کر کے بات ختم ہو گئی، یعنی جنگیں نہیں ہو پائیں۔ ان میں ایک دو مشہور ہیں، اگر کہیں آپ تو عرض کر دوں، جیسے کہ غزوہ ابوا ہے۔ یہ ہجرت کے تقریباً 1 سال بعد یعنی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر اکرم بنفس نفیس قریش اور قبیلہ بنی مرہ بن بکر کے سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور ابوا کے مقام پر قبیلہ بنی مرہ کے سردار سے مٹبھیڑ ہوئی، جہاں انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور پیغمبر اکرم مدینے آ گئے۔ اسی طرح سے سریہ حمزہ ہے، اس میں بھی یعنی ہجرت دوسری ہجری میں 7 مہینہ یعنی جب پیغمبر اکرم تشریف لائے، اور دوسری ہجری کے 7 مہینے کے بعد یہ یعنی جناب حمزہ کے قیادت میں ایک لشکر دے کر بھیجا گیا کہ جو ابو جہل کو گھیرنے کے لیے، اور اس کو ان لوگوں نے پکڑ بھی لیا تھا، لیکن بعد میں محمدی بن عمرو جوہنی کے ثالثی کردار ادا کرنے کی وجہ سے صلح ہو گئی اور جنگ نہیں ہو پائی۔ اسی طرح غزوہ ذوالعشیرہ ہے کہ اس غزوے میں بھی آپ نے قبیلہ بنی مدلج اور اس کے یعنی ساتھی زمرہ سے صلح کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ اسی میں پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو ابو تراب کا لقب دیا تھا، جو کافی مشہور ہوا یہ تھا کہ امیر المومنین اور دیگر یعنی لشکریان جو مہاجرین میں سے تھے وہ ساتھ گئے تھے ان کے تعاقب میں، زمرہ کے تعاقب میں، اور آپ وہاں سے ان کا لشکر جا چکا تھا۔ یہ لوگ وہیں کچھ دن رکے اور بعد میں پیغمبر اکرم آئے تو امیر المومنین اور جناب سلمان یہ سو رہے تھے۔ امیر المومنین کو پیغمبر اکرم نے دیکھا تو ان کے رخ مبارک پر بہت زیادہ خاک تھی، تو پیغمبر اکرم نے نرم و نازک لہجے میں آپ کو جگایا اور کہا اٹھو یا ابو تراب، اٹھو یا ابو تراب، اور بعد میں یہی لقب آپ کا بہت مشہور ہوا۔ اور بھی داستانیں اس میں ہیں، یہ ایک روایت ہے، 2 روایتیں اور ہیں، طوالت وقت کی وجہ سے اس کو نہیں عرض کروں گا، یہ ہمارے بحث میں تھی اس لیے ہم نے عرض کر دیا۔ وہ جنگ بدر کی جو معرکۃ العرا جنگ اور اس کا عظیم رتبہ اور مقام ہے، یعنی تاریخ اسلام میں اگر یہ کہا جائے تو مسلمانوں کے لیے اگر کوئی سینہ تان کر چلنے والی
طاقت کا مظاہرہ تھا تو یہی جنگ بدر تھی، اور اس کا ثواب بھی بہت ہے اور اس کا مرتبہ اور مقام بھی بہت ہے۔ آپ نے بہت ساری احادیث یا روایتیں وہ بھی سنی ہوں گی کہ جو حضرت حجت یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں اس غیبت کے زمانے میں محبت رکھتا ہے تو اس کا رتبہ اور مرتبہ وہی ہے جو شہدائے بدر کا ہے، بلکہ 1000 شہید جو شہدائے بدر میں سے ہیں ان کا ثواب ملتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے یعنی مقدمے یا اختلافات کی جگہ پر گواہی کے طور پر ان افراد کو باقاعدہ یعنی اس منزلت اور مقام کے لیے کہتے تھے کہ ہماری اس بات پر بدری میں سے یعنی جنگ بدر میں جو لوگ شامل تھے اس میں کا ایک گواہ موجود ہے، یعنی ان کا رتبہ اور مقام بہت ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت زیادہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک روایت جو امام باقر علیہ السلام سے ہے وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جو جنگ بدر میں یعنی زمین پر آئے تھے، آپ جانتے ہیں ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ جو غیبی مدد ہوئی تھی جنگ بدر میں مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف، اس میں غیبی طاقت ان ملائکہ کی تھی کہ جو 300 یا 500 یا دیگر روایات بھی ہیں کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے مشرکین کا قلعہ کما کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ آئے تھے اور واپس نہیں گئے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں گئے ہیں، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ صاحب امر یعنی حضرت مہدی ارواحنا لہ الفدا کی مدد نہ کر لے، اور وہ 5000 ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جنگ بدر میں جو لوگ شریک رہے وہ 313، اور خود جنگ بدر یہ اسلام کی عظیم جنگ ہے، اس میں شریک ہونے والوں کا رتبہ اور مرتبہ ہے، اور اس میں شہادت پانے والوں کا بھی رتبہ اور مرتبہ ہے۔ اس جنگ کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے نتائج اور اس کے جیتنے یا فتح کے اسباب کیا ہیں وہ بیان کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ جنگ بدر 17 ماہ مبارک رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 2 ہجری 17 یا 19 ماہ مبارک میں یہ انجام پائی۔ البتہ اس کے لیے 12 کو ہی پیغمبر اکرم مدینے سے نکلے تھے، اور یہ یعنی منطقہ بدر جگہ کا نام ہے، ایک مقام ہے کہ جو مدینے سے 150 کلومیٹر اور مکے سے 310 کلومیٹر پر واقع ہے، اور یہ یعنی مکے سے مدینے اور مدینے سے مکہ جانے کے راستے میں یہ جگہ واقع ہے۔ یہ مسلمان اور دوسری طرف مقابل میں یہودی نہیں تھے بلکہ مشرک تھے جو کفار قریش سے وابستہ تھے۔ یہ جنگ کی ضرورت کیا ہوئی تھی، کیوں جنگ ہوئی؟ معمولاً اسلام تو امن پسند دین ہے، اس میں جنگ و جدال کا بہت زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے، مگر یہ جنگ کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی۔ اس زمانے کے سیاسی اور سماجی اور معاشرتی جو رہن سہن تھا، یہ پیغمبر اکرم نے 13 برس مکے میں اور ایک پوری ہجری یہاں گزر گئی مدینے میں، دوسری ہجری شروع ہوئی ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ 14 برس رسالت کے بعد اعلان توحید اور اعلان اللہ کے یعنی دین کے اعلان کے بعد بہت ہی امن پسند اور یعنی صالحانہ زندگی، اور سب کو بہت آرام سے دعوت دیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے علاوہ اکثر نے قبول نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، اذیت بھی پہنچائی، اور اس قدر اذیت ہوئی کہ پیغمبر کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑ گئی، وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑ گئی۔ اس ہجرت میں بھی آسانی سے جانے نہیں دیا، راستہ روکا گیا، پیغمبر گھر سے راتوں رات نکلے، غار ثور میں رکے، اس کے بعد 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے، پھر بھی کارواں پر روکا گیا، یعنی اس پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اتیاچار کفار قریش کی طرف سے یہ چلتا رہا، آخر یعنی یہ کب تک چلتا رہا، اور یہ ابو جہل نے حتیٰ خط لکھا تھا پیغمبر کو کہ تم یہاں سے جو چلے گئے ہو، مدینہ پہنچ گئے ہو، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اب امن پا جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ان قریب تمہارے اوپر ایسا چاروں طرف سے یلغار حملے ہوں گے، اور یہ حملے اتنے شدید اور زیادہ ہوں گے کہ نہ تو تم بچو گے نہ تمہارا دین بچے گا۔ اور یہ خط پیغمبر کو جنگ بدر سے ٹھیک 29 دن پہلے ملا تھا،
مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اتیاچار، ان لوگوں کی دھمکیاں، ان لوگوں کی اذیت رسانی، ان لوگوں کو پیغمبر اور مسلمانوں کے اوپر شکنجہ اور تکلیفیں دینا، یہ مسلسل جاری رہا۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف انصار مسلمین کی تعداد، یعنی انصار میں، انصار انہیں کہتے ہیں جو مدینے میں لوگ تھے، جو بیعت عقبہ کر کے مدینے میں پہلے سے تھے۔ مہاجر وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے ساتھ آئے تھے، یہ یاد رہے۔ یہ انصار میں دن بدن روز بڑھتے جاتے تھے، اور یہ لوگ باقاعدہ پیغمبر کو یہ یقین دلا چکے تھے کہ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے حفاظت کے لیے اور آپ کے دین کے اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ اور یہ جنگ بدر سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے غزوے، ایک دو میں نے گنائے آپ کو، اس میں انصار کو نہیں بھیجا جاتا تھا بلکہ مہاجرین کو بھیجا جاتا تھا، مہاجر جو پیغمبر کے ساتھ آئے تھے۔ یہ بھی ایک حکمت تھی، کیونکہ نو مسلم جو نئے نئے ایمان لے آئے، آپ دونوں میں کمپیئر کر سکتے ہیں، مہاجر ان کا ایمان اور انصار ان کا ایمان۔ انصار مدینے میں رہنے والے تھے، مہاجر جو پیغمبر کے ساتھ آئے تھے۔ یقیناً ان دونوں میں اگر کمپیئر کیا جائے تو انصار کی بنسبت مہاجر زیادہ با ایمان، یعنی ان کا ایمان پرانا تھا تھوڑا، کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھ مکے میں رہتے تھے، وہ پیغمبر کے ہمراہ یہاں آئے تھے، اور انصار جو بعد میں ایمان لائے تھے، لہٰذا وہ چھوٹے غزوات میں پیغمبر اکرم انصار کو نہیں صرف مہاجرین کو بھیجتے تھے، تاکہ انصار خالی دیکھیں، انصار یعنی مظاہرہ کریں، اور یہ نہ سوچ لیں کہ کلمہ پڑھتے ہی یا جس کو کہا جائے سر مڑاتے ہی اولے پڑھنے لگے، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ پرانے جو مسلمان ہیں یہ لوگ جائیں اور یہ دیکھتے رہیں۔ یہ یعنی اس طرف ان کی اذیتیں، دوسری طرف پیغمبر کو اتنے انصار اور اتنے مہاجر کا ساتھ، وہ بھی ایسے کہ ہر طرح سے تیار ہے پیغمبر اکرم کی یعنی حمایت اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے ایک دم آمادہ ہے۔ تو رسول خدا نے 12 ماہ مبارک رمضان کو یعنی 2 ہجری کو 313 لوگوں پر مشتمل قافلہ، 313 میں 82 مہاجرین تھے اور 231 انصار تھے۔ 313 میں 82 افراد مہاجرین میں سے تھے اور 231 انصار میں سے تھے۔ مدینے سے بدر کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ دشمن کتنے تھے؟ 950، یہاں 313 وہاں 950۔ پیغمبر کے پاس یعنی لشکر اسلام کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، یعنی 313 کے لیے 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، اور دشمنوں کی طرف سے 100 گھوڑے اور 700 اونٹ۔ یعنی اگر آپ یوں دیکھا جائے، کمپیئر کریں تو یقیناً اس طرف کئی گنا لشکر زیادہ ہے اور اس طرف کم ہے، ساز و سامان بھی ان کی طرف زیادہ ہے اور یہاں کم ہے۔ لیکن پیغمبر کا ہدف کیا تھا؟ قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا یا ان کو روکنا، تجارتی قافلے پر حملہ کرنا، ان کو روکنا، کہ جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا۔ یہ نام یاد رکھیے گا، یہ لوگ بعد میں بہت بڑے بانیان اسلام اور محافظین اسلام کے نام سے جانے جا رہے ہیں، لیکن ان کا 2 ہجری ہے۔ یہ 2 ہجری میں قریش، کفار قریش پیغمبر کے مقابل میں لڑنے کے لیے جو کارواں آ رہا ہے، اس کارواں کا سپہ سالار ابو سفیان ہے، جو یزید بن معاویہ بن ابو سفیان یعنی یزید کا دادا ہے۔ نام یاد رکھیے، اس میں لطف آئے گا۔ پیغمبر مدینے سے نکل کر ظفران ایک جگہ ہے کہ جہاں 2 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ رکے۔ ادھر ابو سفیان کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی لشکر مسلمانوں کا پیغمبر کی ہمراہی میں ہمارے اوپر، ہم کو روکنے کے لیے، ہمارے تجارتی ساز و سامان کو لینے کے لیے وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا ابو سفیان نے اپنے راستے کو بدل دیا۔ یہ پہلے کے فراری ہیں، ان کو اس میں کوئی بڑا یعنی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آرام سے کر لے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اپنے راستے کو روک لیا، دوسرا طرف موڑ دیا، لیکن اس نے ایک اپنا پیغمبر، اپنا ایک نمائندہ بھیجتا ہے مکے کے لیے کہ جاؤ وہاں خبر کرو کہ مسلمانوں کا لشکر ہم پر، ہمارے کارواں پر اس طرح سے حملہ کرنے والا ہے، لہذا وہاں سے آمادگی اور تیاری کر کے یہاں آئیں۔ ادھر مکے میں
पैगंबर अकरम की फूफी जनाब आतिका, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, उन्होंने ख्वाब देखा था कि एक आदमी निदा दे रहा है, बहुत चीख रहा है, आवाज़ दे रहा है कि आओ अपनी मक्तल को जल्दी जल्दी हासिल करो। और उसके बाद वो अबू कुबैस यानी बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक पत्थर बड़ा सा वहाँ से उठाता है कि जिसके हर पत्थर यानी टुकड़े टुकड़े होकर मक्के के हर घर में पहुँचते हैं, और यानी मक्के के दर्रों से खून बहने जैसा सैलाब है। वो ये ख्वाब मक्के में जब वो नकल करती हैं और ये चर्चा में आता है ये ख्वाब, तो अबू जहल कहता है ये अब्दुल मुत्तलिब के घर वाले लोग ये गोया दूसरा रसूल बन के आई हैं। जनाब आतिका को ये कहता है कि ये दूसरा रसूल बन के आए। 3 दिन के अंदर अगर इस ख्वाब की ताबीर न मिली तो यकीनन मैं ये ऐलान कर दूंगा कि अब्दुल मुत्तलिब की औलादें झूठी हैं मादल्लाह। ये उसने कहा कि इतने में जो अबू सुफियान ने यहाँ से पैगंबर भेजा था कि जाओ मक्के में कह दो कि लश्कर इस्लाम हम पर हमला करने वाला है, ये खबर वहाँ पहुँचा दो और वहाँ से तैयार करके लश्कर आए ताकि हम लोग इनसे लड़ें। वो पहुंचता है और अपने ऊँट की नाक को चीर देता है, उसके कान काट देता है कि बेपनाह खून, और उसी ऊँट पर उल्टा पुष्ट की तरफ यानी मामूलन उसके मुंह की तरफ रुख करके बैठा जाता है गाड़ियों पर, लेकिन वो उल्टा बैठकर उस पर खड़े होकर आवाज़ देता है, चिल्लाता है कि ये मक्के वालों, तुम्हारे मोहम्मद और उनका लश्कर तुम्हारे लश्कर पर हमला करने वाला है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे यकीन है कि तुम उस वक्त तक नहीं पहुंचोगे और वो तुम्हारे लश्कर को खत्म कर देगा। ये जोश दिलाने वाला ऐलान था। और अपने कुर्ते को, कमीज को आगे से भी फाड़ा था और पीछे से, यानी एकदम ऐसा लगता था कि सरगर्दा और परेशान हाल है। तो ये वही ख्वाब अब यहाँ ताबीर मिली 3 दिन के बाद कि जो जनाब आतिका ने देखा था। खैर, ये यहाँ से लश्कर तैयार हुआ और वहाँ चल पड़ा बद्र के मकाम पर। 17 रमज़ान या 19 रमज़ान को ये जंग हुई, और उस जंग में कहते हैं पहल दुश्मन ने की। हमेशा अहले बैत और रसूलुल्लाह के अहले बैत और उनका यही तरीका रहा है कि जंगों में पहल नहीं करते थे। लिहाजा पहले तो पैगंबर ने अपने इन अंसार और मुहाजिरीन से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। उसका लश्कर तो गया, लेकिन अब जब उधर से वो हमला करने के लिए आ रहा है, और ये बात अब आज भी यही है, जासूस और इत्तलाआत का काम बहुत अहम है। जंगों में आज भी यही है कि जवासीस वो बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे उस ज़माने में भी लोग थे, पैगंबर को भी जो खबरें मिलती थी ऐसे ही लोग मुअय्यन किए गए थे कि जो आकर खबरें हम तक पहुंचाएंगे। लिहाजा पैगंबर ने मशवरा किया, सब ने मुत्तफ़क़ा ये फैसला किया, भले हमारा लश्कर कम है, भले हमारी तादाद कम है, मगर हम मुकाबला करेंगे, हम जंग करेंगे। नतीजे में जंग 17 रमज़ान को या 19 रमज़ान को बद्र के कुएं के करीब हुई। जंग का आगाज़ दुश्मन ने किया। दुश्मन का जो क्या कहते हैं मुजाहिद बज़ाहिर तो यही है कि वो अतबा, शैबा और वलीद, ये वलीद वही है जब इमाम हुसैन के लिए यजीद ने बैत का मुतालबा किया था और उसके दरबार में ये खत पहुंचा और मौला गए थे, जो वलीद वहाँ था, ये वही है। नाम याद रखिएगा तो मज़ा आएगा। ये किसकी तरफ से लड़ने आया है? पैगंबर के खिलाफ अबू सुफियान और कुफार कुरैश के लश्कर के सिपाहियों में 3 वो बड़े नाम जो अतबा और शैबा और वलीद हैं, ये इन्होंने जंग की पहल की। मुकाबिल में अंसार, अमीर अल मोमिनीन और जनाब हमजा और उबैदा, ये लोग आए और इनके हाथों वो तीनों वासिले जहन्नम हुए। जंग में गैबी ताकत, गैबी इमदाद थी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई फरिश्तों की शक्ल में, और रसूलुल्लाह की दानिशमंदाना क़यादत। ऐसी जंग हुई कि दुश्मन के लश्कर के सफ़े दरहम बरहम हो गई और 950 लश्कर यानी तादाद होने के बावजूद बहुत ज़्यादा जानी यानी 70 लोग वासिले जहन्नम हुए, 70 लोग कैदी बने। और उसके बाद बकिया सारों ने इतने सब नुकसानात के बाद फरार अख्तियार किया। 14 लोग लश्कर इस्लाम से शहादत के दर्जे पर फायज हुए, जो शोहदाए बद्र के नाम से जाने जाते हैं। इस जंग में
نتیجہ کیا ہوا، مال غنیمت کیا ہے، اور اس میں یعنی جیتنے کے اسباب کیا رہے. جلدی جلدی دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہوں، انشاءاللہ وقت میں تمام کرنے کی کوشش کروں گا. مال غنیمت اور قیدیوں کا جو انجام ہوا، آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں 150 اونٹ مال غنیمت ملے، اور 10 یا بعض روایت کے مطابق 30 گھوڑے اور بہت ساری جانوروں کی کھالیں مسلمانوں کے ہاتھ لگی. اب مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو گیا کہ یہ مال غنیمت بٹے کیسے. آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت لینے والے بہت سارے لوگ آتے تھے، تو اسی میں اختلاف ہوا کہ کیسے بٹے گا، کیونکہ ابھی تک کوئی پہلی جنگ ہے، اب تک یہ حکم آیا نہیں تھا، اب تک یہ دستور اسلام پتہ نہیں ہے کہ جنگ میں ملا ہوا مال وہ کیسے بٹے گا. لہذا یہ لوگوں میں اختلاف جہالت کی بنیاد پر تھا. پیغمبر کو جب یہ خبر لگی تو سورہ انفال کی پہلی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر آپ سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ ولرسول والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے اللہ کے نبی یہ کہہ دو کہ یہ مال غنیمت یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا حق ہے اور رسول اللہ کا حق ہے. تم لوگ آپس میں اتحاد اور مصالحت کو قائم رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم با ایمان ہو. تو یہاں سے اس آیت سے یہ مطلب نکلا کہ اللہ کا مال ہے، رسول اللہ کا مال ہے. اب رسول اللہ نے 313 تھے، 313 حصے اس کے بنائے اور سب کو حصے میں برابر تقسیم کیا. ایک یہ روایت. دوسری روایت یہ ہے کہ جو اس بنیاد پہ تھا کہ جو لوگ شریک تھے اس میں سارے محاذ جنگ پر نہیں تھے، کچھ لوگ دور سے مشورہ دے رہے تھے، کچھ لوگ رائے کر رہے تھے، کچھ لوگ دیکھ رہے تھے. تو یہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہا سب شامل ہوں گے. جو جس حساب سے بھی شریک رہا، حتیٰ جو مدینے میں پیغمبر نے جن کو مامور کیا تھا اپنے فرائض کو، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ اعتقادی یا مذہبی ہوں، جن کو وہاں معین کر کے آئے تھے، پیغمبر نے ان کا بھی حصہ لگایا کہ وہ لوگ بھی اس مال غنیمت میں شریک ہیں. اور جو شہید ہو گئے تھے یہ 14 افراد، ان کا مال غنیمت، ان کا حصہ ان کے وارثین تک پہنچایا گیا. اور اس کے بعد جو قیدی بنے تھے، 70 لوگ قیدی تھے، ان 70 کو کیا کیا، مدینے کی طرف بھیجا گیا، مدینے ان کو لے چلو. ان میں سے 2 لوگوں کو راستے میں قتل کیا گیا جو کفار قریش کی طرف سے تھے. وہ کون تھے؟ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط. ان دونوں کو قتل کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں یہی دونوں سرغنہ تھے اور یہ دونوں یعنی مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائے، پیغمبر اکرم کو بہت تکلیف پہنچائے. اور یہ حتمی امکان تھا کہ اگر یہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ دیہ دے کے یا عوض دے کر، بدلہ دے کر، تو پھر ان کو دوبارہ یہ وہی سازشیں رچیں گے کہ جو یہ پہلے سے رچ چکے تھے. لہذا ان کو قتل کر دیا راستے میں اور قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کیا گیا. فدیہ ایک آدمی کا 1000 سے 4000 دینار تک ہوتا تھا کہ جو دے دیتا تھا وہ آزاد. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اس سے اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم یعنی 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تم بھی آزاد ہو. یعنی ان کا فدیہ یہ قرار پایا. آپ پیغمبر اکرم کی اس حکمت عملی کا جواب نہیں ہے کہ کیسے مسلمانوں میں تعلیم کو کیسے رائج کیا. مسلمان اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ قیدی کہ جو ظاہر ہے وہ کفار قریش وہ پہلے سے تھے اور انہیں علم تو تھا ہی جو بھی تھا، یعنی دینی تعلیمات سے وہ نابلد تھے، لیکن ایسے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لہذا پیغمبر نے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ تم 10 لوگوں کو سکھا دو لکھنا پڑھنا تو تم آزاد ہو. یہ یعنی مال غنیمت اور قیدیوں کا حشر ہوا. فتح و کامرانی کے اسباب کیا بنے؟ کہتے ہیں 2، ایک مادی عوامل، ایک معنوی عوامل. معنوی یعنی جو دکھائی نہیں دیتے تھے مگر تھے ان میں، ورنہ جہاں یعنی 700 اونٹ، جہاں 100 اونٹ، ان کے مقابل میں 2 اونٹ.
جہاں 950 مجاہد ان کے مقابل میں 313. یہ سب اگر کمپیئر کیا جائے تو یقیناً ان کا پارا بہت چڑھا ہوا تھا دشمنان دین و اسلام اور کفار قریش کا. لہذا معنوی عوامل میں سب سے پہلا عامل یہ تھا کہ وعدہ پروردگار، اللہ کا وعدہ تھا اور پیغمبر نے اپنے لشکر کے سامنے اللہ کے اس وعدے کو نقل کر دیا تھا، بیان کیا تھا. لہذا فطری یعنی نیچرل طور پر اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے کے کرو گے تو تم جیت جاؤ گے یا تم پاس ہو جاؤ گے، تو یقیناً اندر سے، اور وہ بھی ایسا کہنے والا کہ جو صادق و امین، ان کفاروں نے بھی ان نبی کو صادق و امین مانا تھا. لہذا ان کی بات پر کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، ان کی بات میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا. تو پہلا ریزن کہ وعدہ پروردگار، جس میں سورہ انفال کی 7ویں آیت میں یہ تذکرے موجود ہیں. میں آیتیں پڑھوں گا تو شاید وقت سے بات آگے چلی جائے گی. تو پہلی بات کہ وعدہ پروردگار. دوسرا، جس روز جنگ کی کاروائی ہونے والی تھی اسی رات بارش ہوئی، اللہ کی طرف سے بارش ہوئی اور بارش خوب ہوئی. لہذا لشکر اسلام یعنی مسلمانوں نے اسی بارش میں غسل فرمایا، ساری نجاستوں کو دور کیا کہ جو اس کنویں کے پاس نہیں جا پاتے تھے. آپ جانتے ہیں مسلمان اگر جہاد کے لیے جاتا ہے تو غسل فرما کے جاتا ہے، اور پھر اس کے شہادت کے بعد اگر وہ اسی جنگ میں مارا گیا یعنی شہید ہوا تو اس کو غسل کی اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ غسل کہاں فرماتے؟ انہوں نے اسی بارش سے غسل کیا، تمام نجاستوں کو اپنے آپ سے دور کیا، جو قرآن کے یعنی سورہ انفال کی 7ویں آیت میں بالکل یہ صریحاً اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ. تمام پلیدی اور تمام نجاستوں کو ان لوگوں نے دھو لیا. یہ ایک ریزن. دوسرا ریزن بارش ہونے کا یہ تھا کہ وہ جہاں کفار کا لشکر تھا وہاں بارش ہونے کے بعد دلدل بن گیا. دلدل سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ پیر رکھتے اس میں دھنس جاتے، وہاں دھس جاتے. اور اسی بارش کا اثر مسلمانوں کی طرف یہ ہوا کہ جو زمین بہت گرد اور غبار والی تھی وہ اور پختہ ہو گئی، یعنی محکم اور مضبوط ہو گئی. لہذا وہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، یہ آرام سے کھڑے ہو سکتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے یعنی امداد غیبی تھی کہ بارش کا ہونا. تو یہ دوسرا سبب بنا. اور پھر تیسرا سبب، جس رات جنگ ہوئی ہے اس سے پہلی رات عالم خواب میں بشارت ملی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل مطمئن تھے، جو سورہ انفال کی 11ویں آیت میں یہ بھی تذکرہ موجود ہے. مسلمانوں کی مدد کے لیے 3000 فرشتے کا زمین پر آنا یہ آسان نہیں ہے. یعنی اگر ہماری طرف سے فرشتہ لڑنے لگ جائے تو پھر تو کوئی بھی جنگ جیتی ہی جا سکتی ہے. اللہ نے امداد غیبی کی کہ ان مسلمانوں کی طرف سے 3000 فرشتے آئے. سورہ آل عمران کی 124 آیت میں یہ تذکرہ موجود ہے. دونوں لشکر ایک دوسرے کی یعنی تعداد کے بارے میں کنفیوز تھے. یہ کم تھے، ان کو بہت زیادہ دیکھتے تھے، اور وہ زیادہ تھے، ان کو کم دیکھتے تھے. لیکن جب وہ لڑنا شروع کر دیے، یہ ایک حکمت تھی. اگر ان کو شروع سے پتہ چلتا ارے یہاں 3000 ملائکہ ہیں تو کون لڑتے، تو لڑائی یعنی جنگ نہیں ہوتی، اور نتیجے میں ان کی یہ طاقت ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ کفر جو اپنے غرور و گھمنڈ کا شکار تھا اس کا غرور نہ ٹوٹتا. لہذا ابتدا میں تو ان کو لگا کہ 313 ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو اب قرآن کہتا ہے کہ وہ تعداد دوگنا نظر آنے لگی. اور یہ جو اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے اس لیے یہ محنت پر لگے ہوئے تھے کہ ہم کو ان سے محنت کر کے جیتنا ہے اور جنگ کو کامیابی تک پہنچانا ہے. اگر ان کو یہ لگتا کہ ہم زیادہ ہیں تو پھر یہ دھوکہ کھاتے اور وہی حشر ان کا جو ہوا ان کا ہو جاتا. لہذا یہ چھٹا ریزن کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا وہ روب چھا جانا. یعنی جب ظاہر ہے 3000 ملائکہ آ گئے اور مسلمان اپنی حکمت عملی کے ذریعے اللہ کی طرف سے بارش کا نزول، یہ سب ایسے ریزن بنے کہ ان کے دلوں میں ان کی دھاک جم گئی، جس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ رعب نصریہ، یعنی یہ نصرت والا روب تھا کہ جو مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں چھا گیا، جس کی وجہ سے وہ ہارے. اور سپاہ کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی کی وجہ سے وہ لوگ غرور کا شکار ہوئے.
کفار قریش. یہ 7-8 وہ ریزن ہیں کہ جو معنوی ہیں. مادی ریزن میں جو لشکر یعنی کسی بھی فوج اور لشکر کے جو مادی ریزن ہیں ان میں سب سے پہلی چیز پیغمبر کی قائدانہ صلاحیت. خود پیغمبر سب کو کہتے تھے اور خود صف اول میں ہوتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے جس کے لیے ایسا قائد ہو اور اتنا عظیم انسان کہ جو اللہ سے اس طرح کے رابطے میں اور اس کے بعد وہ جنگ میں سب سے آگے ہو. چنانچہ امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے پوری طرح شعلاور ہوتے تھے یعنی جنگ پوری شباب پہ ہوتی تھی اور ہر آدمی پناہ مانگتا تھا تو ہم رسول اللہ کو تلاش کرتے تھے, ان کے یہاں پناہ لیتے تھے اور وہ دشمن کے سب سے قریب ہوا کرتے تھے. یعنی یہ پیغمبر کی وہ قائدانہ صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر. اور دوسری امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعانہ اور دلاورانہ یعنی کارنامے کی وجہ سے. مورخین لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں زیادہ تر مشرکین کا خون حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے ہوا. اب شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ 36 لوگ صرف حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے اور بقیہ جو یعنی 34 لوگ بچ گئے تھے یعنی 70 میں 34 اور جو تھے ان میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اور حصہ تھا. لہذا یہ قریش نے آپ کو یعنی وہ کفار قریش کہتے تھے سرخ موت. امیر المومنین کو کی بہادری اور وہ دلاورانہ کارنامہ دے کر کہتے تھے امیر المومنین سرخ موت ہیں, یعنی یہ پورا نعرہ اور یہ لقب دے کر ہو گئے. تیسرا سپاہ اسلام کا جذبہ نظم و ضبط, یہ بہت اہم ہے. کسی بھی میدان میں اگر آپ اپنے قائد کی بات کو نہیں سنتے ہیں تو وہ کچھ بھی ہو جائے کتنی بھی طاقت ہو وہ انسان وہاں ناکامی ہوگا. لہذا پیغمبر نے جو دستورات دیے تھے ان دستورات پر مکمل عمل کرتے تھے جس کے نتیجے میں یہ فتح و کامرانی نصیب ہوئی. اور دشمن کے بارے میں صحیح پتہ بھی ہونا چاہیے اگر جنگ جیتنا ہے, دشمن پر کامیابی, اور پیغمبر سے بہتر کون جانتا ہے. لہذا دشمن کی کمزوریاں, دشمن کے نقطۂ ضعف اور قوی نقطوں کو اگر انسان جانتا ہے تو اسی حساب سے اس کے سامنے مقابلے پر آتا ہے. نتیجہ کیا ہوا, بات کو ختم کر دوں. نتیجہ کیا ہوا یعنی جنگ بدر میں جو خدا کی مدد سے اتنی پیش رفت ہوئی اور اتنا بڑھے, اس کا نتیجہ یہ ہوا خصوصاً مسلمانوں میں, انصار جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان میں اعتماد بڑھا کہ اچھا ایمان کی بدولت ہم لوگوں نے یہ جنگ جیتی ہے. تو اب جب ان میں اعتماد بڑھا تو وہ وسعت یعنی کلمہ اور توحید کی وسعت بڑھتی گئی, توسیع ہوا یعنی لوگ بڑھتے گئے اس منظر کو دیکھ کر. ایک اور دوسری بات, جنگ بدر نے مخالفین اسلام چاہے وہ منافقین ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ مشرک ہو, ان کو ہلا دیا تھا. سب کے سب مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جنگ بدر سے شہر مکہ میں صف ماتم بچھ گئی. جو خواب میں دیکھا تھا نا اس کا ٹکڑا ہر گھر میں تھا. کہتے ہیں مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس کا کوئی مرا نہ ہو. ہر گھر سے یعنی رونے اور بلکنے کی آواز تھی. یہ جنگ بدر. ابو لہب کا تو ایسا صدمہ ہوا تھا کہ 10 دن کے اندر وہ مر گیا. یعنی اسی جنگ بدر کا صدمہ ایسا لگا تھا کہ 10 دن کے اندر وہ واصل جہنم ہوا. سارے منافقین شرماتے تھے, جب کہیں کوئی مسلمان دکھتا تھا سر نیچا کر لیتے تھے کہ ان کی, اور ایسے یعنی بڑے بڑے مارے گئے. جو ماہرین تجارت تھے, جو سرداران قوم تھے, یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے مارے گئے ہیں کہیں زمین پھٹ جاتی تو ہم اسی میں دھس جاتے. یعنی یہ ان کا نعرہ تھا. مال غنیمت یعنی ان کو اتنا ملا ان کا نقصان ہوا. اور یہ مسلمان اس وقت ہر لحاظ سے کمزور تھے, اقتصادی لحاظ سے بھی, مال و اسباب کے لحاظ سے بھی. لہٰذا اقتصادی حالات بہتر ہوئے, بہت سارے ضروریات زندگی کے سامان خریدے گئے. جنگ میں جو ماہرین ان کے مارے گئے کہ مکے کا پورا اقتصاد یعنی مال و اسباب, ان ساری ضروریات کا سامان جن کے اوپر منحصر تھا وہی سب مارے گئے. نتیجے میں یعنی ان سب کا مارا جانا یہ کفر کا
کی کمزوری کا سبب بنا اور اسلام کے تقویت کا سبب بنا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی یعنی مدبرانہ اور قائدانہ صلاحیتوں اور امداد غیبی اور امیر المومنین کے اس کردار کی وجہ سے یہ جنگ مسلمانوں کے حصے میں فتح کے ساتھ نصیب ہوئی، جو اسلام کی عظیم جنگ ہے۔ خدا ہم سب کو بدریوں میں شمار کرے۔ یا اللہ ہم کو اپنے قائد، اپنے امام، اپنے راہبر کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ اپنی زندگی کے تمام معرکے میں ہم لوگ کامیابی و کامرانی کے ساتھ بسر اور گزر کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے ونرز کے نام ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد، محمد و آل۔ 3 خوش نصیب کے نام اس طرح سے: سرفراز واڑیا، ندا فاطمہ راجانی اور دلشاد بانو این جمانی۔ اگر یہاں موجود ہیں تو آ کر وہ اپنے نام کو عقیل بھائی تاریخ ہاں